کتاب الحج، حج کا لغوی معنی ہے قصد کرنا اور ارادہ کرنا، ٹھیک ہے نا۔ اور اصطلاح میں حج کہتے ہیں مخصوص ایام میں مخصوص مقامات میں جا کر کچھ مخصوص افعال کو ادا کرنا، یہ حج ہے، ٹھیک ہے نا، جس میں آپ احرام باندھتے ہیں، طواف کرتے ہیں، صفا مروہ کی صحیح کرتے ہیں، منا جاتے ہیں، مزدلفہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، عرفات جاتے ہیں، قربانی کرتے ہیں۔ یہ تمام افعال جو ہیں کچھ خاص مخصوص ایام میں ہوتے ہیں اور مخصوص مقامات پر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حج کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ الحج واجب علی الاحرار المسلمین، حج واجب ہے، لازم ہے آزاد لوگوں پر، المسلمین جو مسلمان ہوں، البالغین اور بالغ ہوں، العقلاء اور عاقل ہوں، الاصحاء اور صحت یاب ہوں۔ بھئی دیکھیں، اگر کوئی آدمی آزاد نہیں ہے، غلام، اس پہ حج واجب نہیں ہوگا، واجب بمعنی لازم کے ہے۔ مسلمان نہیں ہے، غیر مسلم پہ بھی حج نہیں ہے۔ بالغ ہونا چاہیے، نابالغ پہ بھی نہیں ہے۔ عاقل ہونا چاہیے، مجنون ہو، پاگل ہو، اس پہ بھی نہیں ہے۔ الاصحاء، صحت یاب ہوں، چل پھر سکتا ہو، ظاہر ہے کہ حج کے اندر تو چلنا پھرنا ہے، طواف بھی کرنا ہے، ادھر ادھر جانا ہے آپ نے، اور آپ چل پھر نہیں سکتے۔ اذا قدروا، کب؟ جب قادر ہوں، علی الزاد والراحلہ، علی الزاد توشے پر، والراحل اور سواری پر۔ زاد کہتے ہیں اخراجات، جو راستے کے اخراجات ہیں وہ بھی اس کے پاس ہوں، بیوی کے گھر سے نکل پڑے پھر راستے میں لوگوں سے مانگتا پھرے، بھئی میں حج کے جا رہا ہوں، مجھے پیسے دے دو، تو بھئی اتنا مال ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے آنے جانے کے اخراجات پورے کر لے، وہاں رہنے کے اخراجات پورے کر لے، ٹھیک ہے نا۔ فاضلاً عن المسکنی، اور یہ جو اخراجات ہیں، یہ جو پیسے ہیں، یہ زائد ہوں عن المسکنی، اس کے رہائش سے، جو اس کا ذاتی گھر ہے اس کو ہم شمار نہیں کریں گے کہ بھئی ذاتی گھر ہے، 5 کروڑ کا گھر ہے اس کا، تو اس پہ تو حج فرض ہوگا، نہیں، وہ تو رہائشی گھر ہے۔ وما لا بد منہ، اور وہ چیزیں جو اس کے لیے ضروری ہیں، لباس ہے وہ ضروری ہے، کھانا پینا ضروری ہے، ٹھیک ہے نا جی، سواری ضروری ہے، جو اس کی ضروری چیزیں ہیں وہ اس سے کیا ہیں؟ مستثنیٰ ہیں۔ استاد جی آگے دیکھو، وعن نفقت عیالہ، اور اپنے بچوں کے نفقے سے، بچوں کے جو اخراجات ہیں وہ بھی اس کے ذمہ ہے نا، بچوں کا لباس ہے، کھانا پینا ہے، دیگر ضروریات ہیں۔ الی حین عودہ، اس کے واپس آنے تک۔ بھئی دیکھیں نا، اب اس کے پاس پیسے اتنے ہونے چاہیے کہ جو زائد ہیں، ایکسٹرا ہیں، اس کی بنیادی ضروریات سے۔ بنیادی ضروریات میں اس کا سواری داخل ہے، اس کی رہائش داخل ہے، اس کے کپڑے داخل ہیں، ٹھیک ہے نا جی، رہن سہن کی جو چیزیں ضروری ہیں وہ داخل ہیں، اور اتنے پیسے ہونے چاہیے کہ وہ اپنے آنے جانے کا خرچہ کر لے، اور اپنے بچوں کے پاس اتنی رقم چھوڑ دے کہ جو اس کے واپس آنے تک پوری ہو جائے۔ بس 1 مہینے کے لیے آئے تو 1 مہینے کا خرچہ گھر میں دے دے، اتنے پیسے ہوں اس کے پاس۔ بات سمجھ آ گئی نا؟ تو واپس آنے تک اس کے پاس کیا ہو؟ انتظام ہو، بیوی بچوں کے جو اس کے اوپر ڈیپینڈ ہیں، جو اس کے اوپر یعنی جس کا خرچہ اس پر لازم ہے، جن کا، تو ان کے اخراجات بھی اس کے پاس ہوں۔ وکانت طریق آمنہ، اور راستہ بھی پرامن ہو، راستے میں جنگ لگی ہوئی ہے، جہاں سے گزرنا ہے آپ نے تو گزر ہی نہیں سکتے، جیسے اب جنگ لگ گئی نا، جہاز پھر نہیں اڑتا، جہاز پھر نہیں اڑتے، اب تو جہازوں کا موسم آ گیا نا، پہلے لوگ پیدل جایا کرتے تھے، دن رات سفر ہوتا تھا۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ وَيُعْتَبَرُ فِي حَقِّ الْمَرْأَةِ، اور اعتبار کیا گیا ہے عورت کے حق میں کہ ان یکون لہا محرم، کہ اس کے ساتھ ایک محرم ہو، یحج بہا، جو اس کے ساتھ حج کرے، او زوج، یا اس کے ساتھ شوہر ہو، ولا یجوز لہا اس کے لیے جائز نہیں ہے ان تحج بغیرہما، کہ اس کے بغیر حج کرے، محرم کے بغیر یا شوہر کے بغیر حج کرے اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر بیوی کے پاس سارا کچھ انتظام ہے، محرم نہیں ہے خاتون کے پاس، ٹھیک ہے نا، محرم نہیں ہے، تب اس پہ جانا فرض نہیں ہے۔ لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ جب اذا کان بینہا و بین مکہ مسیرۃ 3 ایام فصاعدا، کہ جب اس کے درمیان اور مکہ کے درمیان 3 دن یا اس سے زیادہ کا فاصلہ، جیسے ہم لوگ ہیں، کوئی قریب رہ رہا ہے، سعودی کے اندر ہی رہ رہا ہے، اور 77 کلومیٹر ٹوٹل فاصلہ بنتا ہے، اس سے جو کم خاتون ہے وہ تو جا سکتی ہے نا، وہ مکہ میں رہ رہی تو جائے، وہ اس کے ٹینشن نہیں ہے، اس کو محرم کی ضرورت نہیں ہے، جو دور سے جائے گا اس کے لیے محرم کی ضرورت ہے۔ تو جو خاتون ہے اس کے لیے ان شرائط کے علاوہ
ایک شرط یہ بھی ہے کہ اس کے پاس محرم کا انتظام ہو، اگر محرم اس کے ساتھ نہیں ہے تو اس پر حج فرض نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ والمواقیت، اور وہ اوقات، التی لا یجوز، مواقیت سے مراد یہاں پہ میقات، مواقیت میقات کی جمع ہے، میقات سے مراد وہ مخصوص جگہ، وہ مخصوص مقام جس کو ہم میقات کہتے ہیں، وہاں سے بغیر احرام کے آگے گزرنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، سلمان گیا نا ادھر۔ دیکھو بھائی میں آپ کو تھوڑا سا سمجھا دوں، دیکھنا ایک تو یہ ہے مسجد حرام، مثال کے طور پر یہ مسجد حرام کے ایریا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ مسجد حرام جہاں بیت اللہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر یہ شہر ہے، پھر اس شہر کے نا اطراف میں باؤنڈری ایسی بنتی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو کہتے ہیں حدود حرم۔ کیا کہتے ہیں؟ حدود حرم، جہاں پہ آپ دیکھیں مسجد عائشہ ہے، ٹھیک ہے نا، اور اسی طرح تنعیم ہے، وہ مقامات ہیں جہاں جا کے کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور شمیسی ایک مقام ہے، جیسے مکہ والا باہر آ کے وہاں سے حرام باندھتا ہے نا، یہ ہے حدود حرم۔ کیا ہے؟ اس کے بعد ایک اور بڑی باؤنڈری ہے جس پہ بڑے میقات آتے ہیں، یہ میقات کی باؤنڈری ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ مدینہ کی طرف جائیں گے تو ذوالحلیفہ ہے، ٹھیک ہے نا، طائف کی طرف جائیں گے تو یہ قرن المنازل ہے، یہ بڑے بڑی میقات ہیں وہاں پہ۔ تو یہ جو علاقہ ہے نا اس کو ہل کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ہل کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ جو لوگ یہاں رہتے ہیں نا، یہاں رہتے ہیں، وہ جب عمرہ کریں گے تو انہوں نے اپنی جگہ سے احرام باندھنا ہے، اس جگہ سے پہلے باندھ لینا۔ جو یہاں رہتے ہیں وہ یہاں سے باہر آئیں، یہاں سے احرام باندھ دے جائیں۔ جو لوگ یہاں رہتے ہیں ان کے لیے یہاں سے احرام ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو مواقیت ہیں یہ میقات کی باؤنڈری ہے، کیا کون سی باؤنڈری ہے؟ بڑے میقات۔ اب مدینہ سے آپ نکلیں گے تو فوراً میقات آ جائے گا، حالانکہ وہ بہت زیادہ دور ہے وہاں سے مکہ۔ تو یہ کہنے کہ والمواقیت، اور میقات، التی لا یجوز، وہ کہ جائز نہیں ہے کہ ان یتجاوز ہر انسان ہو، کہ انسان وہاں سے تجاوز کرے، وہاں سے آگے بڑھے، الا محرمن، مگر احرام کی حالت میں۔ احرام کے بغیر جن مقامات سے آگے گزرنا جائز نہیں ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ میقات۔ وہ میقات کس کے بھائی ہر طرف میں ہے نا، باؤنڈری ہے پوری، تو جو جس طرف ڈائریکشن میں رہ رہا ہے اس کے لیے میقات الگ ہے۔ فرمایا کہ اہل المدینہ، مدینہ والوں کے لیے جو میقات ہے وہ ذوالحلیفہ ہے۔ کیا ہے جی؟ ذوالحلیفہ، وہ مسجد میقات بنی ہوئی نا، اس کو آبار علی بھی کہتے ہیں آج کل، آبار علی، تو یہ کیا ہے؟ ذوالحلیفہ۔ وَلِأَهْلِ الْعِرَاقِ، اور عراق والوں کے لیے جو لوگ عراق سے آئیں گے حج کے لیے تو ان کی ڈائریکشن الگ ہے، ان کے لیے جو میقات ہے وہ ذات عرق ہے، وہ ذات عرق ہے، اس کا نام کیا ہے؟ ذات عرق۔ وَلِأَهْلِ الشام، اور شام والوں کے لیے الجحفہ، جحفہ ہے۔ وَلِأَهْلِ نجد، اور اہل نجد کے لیے قرن ہے۔ وَلِأَهْلِ الیمن، اور یمن والوں کے لیے یلملم ہے۔ یہ مختلف میقات ہیں، یہاں سے گزرتے ہیں، جو یہاں سے نہیں گزرتے جب وہ اس کے اندر آ جائیں گے، اس کی حدود میں آ جائیں گے، وہاں اس کی کراسنگ میں آ جائیں گے، وہاں سے ہو جائے گا۔ مثلا وہ ایک میقات ہے نا جی، وہ کھڑکی مثال کے طور پر وہ ایک میقات ہے، اور ایک بندہ وہاں سے گزر رہا ہے تو وہ جب کھڑکی کے حاجات میں آ جائے گا اس کا میقات شروع ہو جائے گا، کیونکہ وہاں سے تو وہ نہیں گزر رہا نا، یلملم سے تو نہیں گزر رہا وہ۔ فَإِن قَدَّمَ الْإِحْرَامَ عَلَى هَذِهِ الْمَوَاقِيتِ جَازَ، اگر اس نے احرام کو مقدم کر دیا، احرام پہلے باندھ دیا ان میقات سے، جیسے لوگ پاکستان سے جا کے باندھ رہے، تو فرمائیں کہ جائز ہے، اس سے پہلے باندھنا ہے آپ نے، اس کے بعد جائز نہیں ہوگا۔ ومن کان بعد المواقیت، اور وہ لوگ جو میقات کے بعد رہتے ہیں، یہاں پہ رہتے ہیں میقات کے اور حدود حرم کے درمیان رہتے ہیں، فمیقات الحل، تو ان کا میقات یہ حل ہے، میں نے بتایا اس کو حل کہتے ہیں، ان کی اپنی جگہ، ٹھیک ہے نا، ہاں باندھے گا، ٹھیک ہے۔ ومن کان بمکہ، اور جو شخص مکہ کے اندر رہ رہا ہے، فمیقاتہ فی الحج الحرم، تو حج کے اندر تو اس کا میقات حرم ہی ہے، وہیں سے باندھ لے، لیکن وہ فی العمرہ الحل، عمرے کے لیے کیا ہے؟ حل ہے، عمرے کے لیے باہر آئے گا، مسجد عائشہ پہ آئے گا، ٹھیک ہے نا، اور تنعیم پہ جائے گا، وہاں سے احرام باندھے گا، ٹھیک ہے۔ وَإِذَا أَرَادَ الْإِحْرَامَ، اور جب وہ شخص ارادہ کرے احرام باندھنے کا تو اغتسل، غسل کر لے، او توضأ، یا وضو کر لے، مسنون عمل ہے۔ والغسل افضل، غسل کرنا افضل ہے، غسل کر لی، آپ کیا کریں؟ وَلَبِسَ ثَوْبَيْنِ جَدِيدَيْنِ،
اور 2 نئے کپڑے پہن لے، او غسیلین یا دھلے ہوئے پہن لے، سفید ہوں تو زیادہ اچھا ہے، سفید ضروری نہیں ہے۔ ازار وہ کیا ہیں 2 کپڑے؟ 2 کپڑے جو ہیں وہ ازار و رداء، ایک تو چادر ہے، ایک ازار ہے۔ ازار کہتے ہیں جو نیچے تہبند، 2 چادر ہوتی ہے، ایک تہبند نیچے ہوتی ہے، ایک اوپر چادر ہوتی ہے۔ ومستیبن اور خوشبو لگا لے، انکان لہو اس کے پاس ہو۔ میں دیکھو یہ چادریں باندھنے کا نام احرام نہیں ہے، بات یاد رکھو۔ چادریں باندھنے کے بعد جب آپ نیت کریں گے نا تب سے احرام شروع ہوگا آپ کا، اس لیے اس سے پہلے آپ خوشبو لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ خوشبو ہے تو وہ لگا لے۔ وصلی رکعتین 2 رکعتیں پڑھ لے۔ وقال اور پھر کہے 2 رکعتوں کے بعد دعا کرے، نیت ابھی نیت کے الفاظ ہیں، اللہم انی ارید الحج، اے اللہ میں ارادہ کرتا ہوں حج کا، فیسرہ لی اس کو میرے لیے آسان کر، وتقبلہ منی اس کو میری طرف سے قبول کر۔ یہ کہہ دیا، ثم یلبی عقیب صلاتہ پھر وہ نماز کے بعد تلبیہ پڑھے۔ کیا پڑھے؟ تلبیہ پڑھے۔ تلبیہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ 3 دفعہ پڑھنا اچھا ہے، 1 دفعہ پڑھ لیا اب اس کا احرام شروع ہو گیا، نیت کر لی، تلبیہ پڑھ لی، احرام شروع ہو گیا، اب احرام کی پابندی آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ فإن كان مفردا بالحج نوا بتلبیتہ الحج، فرمایا کہ اگر وہ حج کرنے والا مفرد ہو یعنی حج افراد کرنے والا ہو۔ حج کی 3 قسمیں ہو گئی نا۔ حج افراد کا مطلب یہ ہے کہ آپ صرف حج کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ دوسرا حج ہوتا ہے جس کو ہم حج تمتع کہتے ہیں۔ حج تمتع میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ عمرہ کرتے ہیں اس کے بعد حج کرتے ہیں۔ پہلے آپ احرام باندھتے ہیں عمرے کا، عمرہ پورا ہو جائے احرام کھولتے ہیں، اس کے بعد جب حج کے ایام شروع ہوتے ہیں حج کا احرام باندھتے ہیں۔ عام طور پر جو لوگ پاکستان سے جاتے ہیں اسی طرح کرتے ہیں۔ اور تیسرا ہوتا ہے حج قران، آپ احرام حج اور عمرے دونوں کا باندھتے ہیں، جس میں پہلا عمرہ کرتے ہیں اور احرام نہیں کھولتے اور اسی احرام کے ساتھ پھر حج کرتے ہیں۔ یہ حج قران یہ سب سے افضل ہے لیکن سب سے مشکل ہے، اس میں احرام لمبا رہتا ہے، پابندیاں رہتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر فرمائے کہ اگر وہ حج افراد کرنے والا ہو تو نوا بتلبیتہ الحج، تو وہ اپنے تلبیے کے ساتھ صرف حج کی نیت کرے گا۔ تلبیہ یہ مخصوص الفاظ ہیں، جب آپ احرام باندھتے ہیں 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں اس کے بعد آپ نیت کرتے ہیں نا کہ اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں، اس کو قبول فرما اور آسان فرما، اور پھر ساتھ ہی تلبیہ پڑھتے ہیں۔ جب یہ تلبیہ پڑھ لیتے ہیں تو آپ کا احرام شروع ہو جاتا ہے۔ وہ تلبیہ تو یقول، اور تلبیہ کے الفاظ یہ ہیں کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ لبیک کے معنی کہ اللہ میں حاضر ہوں، اللہم لبیک اے اللہ میں حاضر ہوں، لبیک میں حاضر ہوں، لا شریک لک لبیک تیرا کوئی شریک نہیں میں حاضر ہوں، ان الحمد والنعمت بے شک تمام تعریفیں اور نعمتیں آپ کی ہیں، ٹھیک ہے، والملک اور بادشاہت آپ کی، لا شریک لک آپ کا کوئی شریک نہیں، ولا ينبغي اور مناسب نہیں ہے کہ ان یخل بشیء من هذه الکلمات کہ وہ کسی چیز کو بیچ میں لے کے آئے ان کلمات کے، ان کلمات میں اور کوئی اضافہ نہ کرے، بس یہ کلمات پڑھے، ٹھیک ہے نا، باقی دعائیں نہ پڑھے اس میں۔ فإذا زاد فيها جاز، اگر اس نے کوئی اضافہ کر لیا تو کیا ہے وہ جائز ہے، اس کے ساتھ کچھ مزید اضافہ کر لے، لا الہ الا اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر، ٹھیک ہے نا۔ فإذا لبا بس جب وہ تلبیہ پڑھ لے، فقد احرم تو وہ کیا ہو گیا؟ محرم ہو گیا۔ فقد احرم کا معنی کیا ہے؟ وہ محرم ہو گیا، احرام کی حالت میں آ گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو جب احرام کی حالت میں آ گیا تو فلیتقی ما نہی اللہ عنہ، بس اسے چاہیے کہ وہ بچے ان باتوں سے جس سے اللہ نے منع کیا ہے، من الرفث جماع کرنے سے، بیوی اگر ساتھ ہے، اور فسوق گناہ سے، والجدال اور جھگڑنے سے، ٹھیک ہے نا۔ قرآن کریم میں فرمایا ولا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، یہ کام نہ کرے۔ ولا یقتل صیدا اور نہ کسی شکار کو قتل کرے، ولا یشیر الیہ اور نہ اس شکار کی طرف اشارہ کرے، کسی کو نہ بتائے کہ وہ شکار ہے تم کرو، کوئی شکاری جا رہا ہے، اس نے احرام کی حالت میں ہے اور اس نے کہا بھائی وہ دیکھو، اس کو بتائے بھی نہ، ٹھیک ہے نا، اشارہ بھی نہ کرے۔ ولا یدل علیہ اور نہ دلالت کرے زبان سے، اشارہ کا مطلب کہ ہاتھ سے اشارہ کرنا، زبان کا دلالت کا مطلب کیا ہے کہ زبان سے بتائے کہ وہی فلاں جگہ چھپا ہوا ادھر بھاگ گیا۔ ولا یلبس قمیصا اور نہ پہنے قمیص، سلا ہوا لباس،
ولا سراویلا اور نہ شلوار، ولا عمامہ اور نہ پگڑی، ولا قلنسو اور نہ ٹروپی، ولا قبا اور نہ جبہ، ولا خفین نہ موزے، یعنی موزے خفین سے مراد جرابیں وغیرہ، الا اللہ یجدن علیین، الا یہ کہ اس کے پاس جوتے نہ ہوں، تو فیقطعہما من اسفل الکعبین، تو اس کو کاٹ دے ٹخنوں کے نیچے سے۔ بھئی پاؤں کو چھپانا احرام میں منع ہے، تو جرابیں ہوں یا چپل ہو نہیں پہن سکتا، اگر پہنے تو یہاں سے کاٹ دے، یہ اوپر والی ابری ہوئی ہڈی جو ہے نا یہ نظر آئے، یہ ٹخنے والے نظر آئے، اس کے پیچھے نظر آئے، یہ جگہ کھلی ہونی چاہیے۔ تو اگر ضروری ہے تو پھر اس طرح کی جیسے ہمارے یہاں کینچی چپل لوگ پہن لیتے ہیں یا بعض مخصوص چپل بنائی ہوتی ہے، تو کہتے ہیں کاٹتے کاٹنے کا مطلب کیا ہے کہ ان ہڈیوں کو سامنے کر دیں۔ ولا یغطی راسہ، اور نہ اپنے سر کو ڈھانپے، ولا وجہہ، نہ چہرے کو چھپائے، تو خواتین جائیں گی تو وہ نقاب نہیں کریں گی، چہرہ کھول دیں گی، ٹھیک ہے نا۔ ولا یمس طیبا، اور نہ خوشبو کو چھوئے، خوشبو بھی نہ لگائے، یہ منع ہے سارے احرام کی حالت میں۔ ولا يحلق رأسه ولا شعر بدنه، اور نہ وہ حلق کرے اپنے سر کے بالوں کا اور نہ جسم کے بالوں کا، بال نہیں کاٹ سکتا وہ احرام کی حالت میں، اپنے بال جسم کے کسی حصے کے بال نہ اپنے کاٹ سکتا ہے نہ کسی اور کے۔ ولا يقص من لحيته، اور نہ داڑھی کو کاٹ سکتا ہے۔ ولا من ظفری، اور نہ ناخن کاٹے۔ ولا يلبس ثوبا مصبوغا بورس، اور نہ پہنے ایسا لباس جو رنگا ہوا ہو ورس کے ساتھ، ورس ایک جڑی بوٹی ہے، اس میں خوشبو ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ولا بزعفران، نہ وہ جو اس کو زعفران سے رنگا ہوا، ولا بعصفر، اور نہ وہ جس کو عصفر سے رنگا ہوا، یہ مختلف قسم کی جڑی بوٹیاں ہیں جو رنگ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں، اس میں خوشبو ہوتی ہے۔ الا ان یکون غسیلا، الا یہ کہ وہ دھلا ہوا، جب دھلا ہوا ہوگا تو پھر اس میں خوشبو نہیں ہوگی، پھر پہن سکتا ہے، یہ لباس پہننے سے وہی احرام ہے، ٹھیک ہے نا۔ ولا ينفذ الصبغ، اور نہ وہ جاڑے کس کو، صبغ کو، صبغ کا مراد رنگنا ہے، جیسے کوئی مختلف رنگ لگاتے ہیں نا، بالوں کے اوپر لگاتے ہیں، سر کے اوپر رنگ لگاتے ہیں، اس کے اندر بھی خوشبو ہوتی ہے، تو ایسی چیز بھی نہ لگائے، ٹھیک ہے نا۔ ولا باس بان یغتسل، اور کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ غسل کرے، ويدخل الحمام، اور حمام میں داخل ہو جائے، حمام کا معنی ہے غسل خانہ، جو نہانے کی جگہ ہے۔ ويستظل، اور وہ سایہ لے، بالبیت، کسی کمرے کا، والمحملی، اور کسی کجاوے کا، یعنی سائے کے اندر آ سکتا ہے، درخت کے سائے کے نیچے چلا جائے، کسی جانور کے سائے کے نیچے چلا جائے، گرمی ہے نا تو اس میں جا سکتا ہے۔ وَيَشُدُّ فِي وَسْطِهِ الْحِمْيَانَ، اور وہ باندھے اپنے درمیان میں، یعنی اپنے کمر پہ باندھے حمیان، حمیان کہتے ہیں اس پٹے کو، سمجھ آ گئی نا، جو عام طور پہ احرام وغیرہ کو مضبوط کرنے کے لیے یا سامان وغیرہ رکھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو حاجی کے پاس کوئی اور چیز تو نہیں ہوتی نا، اس کو باندھ کے اس کے اندر کیا کرتا ہے، وہ سامان رکھتا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ حمیان باندھیں، حمیان سے کو کیا کہیں گے آج کل ہم، کوئی بستہ وغیرہ، ٹھیک ہے نا جی، کوئی، ہاں اور کیا کہتے ہیں اس کو، جو وہ تھیلا، ہاں تھیلا سا باندھے، ٹھیک ہے نا، تھیلا باندھے تاکہ اس میں اپنا سامان رکھے، پاسپورٹ رکھے، اس کو اس طرح کی چیزیں رکھے، یہ ہر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ولا یغسل راسه ولا لحیته بالحدمی، اور نہ دھوئے اپنے سر کو اور نہ داڑھی کو ختمی کے ساتھ، ختمی ایک گھاس ہے، جڑی بوٹی ہے، اس میں خوشبو ہوتی ہے، ظاہر حرام کی حالت میں خوشبو منع ہے نا، تو ہم کہتے ہیں کہ وہی خوشبو والا صابن استعمال نہ کرے، تو اس زمانے میں ختمی استعمال ہوتا تھا، یہ گھاس ہے، ٹھیک ہے نا۔ وَيُكْثِرُ مِنَ التَّلْبِيَةِ، وَيُكْثِرُ مِنَ التَّلْبِيَةِ عقیب الصلوات، اور کثرت سے پڑھے تلبیہ نمازوں کے بعد۔ وَكُلَّمَا عَلَى شَرْفًا او هبط وادی، جب بھی وہ کسی اونچی جگہ پہ چڑھے یا کسی نیچے وادی میں اترے، او لقی رکبانا، یا کسی قافلے سے ملے، ٹھیک ہے نا، تو اس وقت کیا کرے، تلبیہ پڑھتا رہے۔ وبالاسحار، اور صبح کے وقت تلبیہ پڑھیں، جب بھی کیفیت بدل دے تو کیا کرے، تلبیہ پڑھے، تلبیہ تو آپ نے سن لیا نا، لبیک اللہم لبیک، یہ الفاظ پڑھتا رہے۔ فاذا دخل مکہ، جب وہ مکہ میں داخل ہو، مکہ پہنچ گیا، ابتدا بالمسجد الحرام، تو مسجد حرام سے ابتدا کرے۔ فاذا عاین البیت، جب وہ بیت اللہ کا معائنہ کر لے، بیت اللہ کو دیکھ لے، کبرا، تو تکبیر پڑھے، وحلل، اور تحلیل کرے، تحلیل کا معنی لا الہ الا اللہ، تکبیر کا معنی کیا ہے، اللہ اکبر، تحمید کا معنی الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ ثم ابتدا بالحجر الاسود، پھر حجر اسود سے ابتدا کرے، فاستقبلہ، اور اس کے کیا کرے، استقبال کرے۔ استقبال کا معنی کیا ہے کہ حجر اسود کے سامنے ایسے اپنے ہاتھ اٹھائے، ٹھیک ہے نا جی، یہ استقبال ہوتا ہے۔
اور وکبر اور تکبیر پڑھے اللہ اکبر، ٹھیک ہے، وحلل اور لا الہ الا اللہ کہے، ورفع یدیہ مع التکبیر اور اپنے ہاتھوں کو تکبیر کے ساتھ اٹھائے جیسے نماز میں اٹھاتا ہے حجر اسود کی طرف رخ کر کے، ٹھیک ہے نا، واستلمہ اور اس کا استلام کرے۔ استلام کا معنی کیا ہے کہ حجر اسود کے اوپر ہاتھ رکھ کے اس کو بوسہ دینا۔ اگر وہ حجر اسود جو ہے وہ رش زیادہ ہے، ہاتھ نہیں رکھ سکتا، تو پھر دور سے ہی ہاتھوں کا اس طرح اشارہ کرے اور بوسہ دے دے، اگر کوئی لاٹھی وغیرہ ہے وہ لگا کے بوسہ دے۔ لیکن آج کے لیے ممکن نہیں ہے، آخری صورت ممکن ہوتی ہے کہ دور سے آپ اشارہ کریں یوں کہ جیسے آپ نے حجر اسود پہ رکھ لی ہے اور پھر آپ اس کو بوسہ دیں۔ وستلم اس کے استلام کرے، نیچے لکھا ہوا ہے کہ بھئی اپنے ہاتھوں کو حجر اسود پر رکھے، وقبلہ اور ہاتھوں کو بوسہ دے، ان استطاع اگر اس کو اس کی طاقت ہو، من غیر ان یوزی مسلمن کسی مسلمان کو اذیت دیے بغیر۔ اب وہاں تو اتنی کھپ ہوتی ہے، لوگ ایک دوسرے کو کھینچ رہے ہوتے، ٹھیک ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ ثم اخذ عن یمینہ ما یلی الباب، پھر وہ اپنے دائیں جانب کیا کرے، دائیں جانب مڑے جو دروازے کی طرف ہے۔ دروازے کی طرف کے کیا مطلب ہے، جو بیت اللہ کا دروازہ ہے نا، حجر اسود کے ساتھ اس طرف دروازہ ہے، یعنی اگر یہ حجر اسود ہے نا اس یہاں پہ، تو اس طرف دروازہ ہے، تو مقصد یہ کہ یوں ہو جائے وہ، ٹھیک ہے نا، دائیں طرف آ جائے تھوڑا سا۔ وقد استجع رداءه قبل ذلك، اور جبکہ اس سے پہلے وہ کیا کر چکا ہوگا، استجا کر چکا ہوگا اپنی چادر کا۔ استجا کا مطلب کیا ہے کہ اپنے جو کیا کہتے ہیں اس کو، چادر ہے احرام کی، اس کو بائیں کندھے کے اوپر ڈالے اور دائیں کندھے کے نیچے سے نکال دے، یعنی یہ دائیں کندھا ننگا کر دے گا نا، اس کو یہیں سے نکال کے بائیں کندھے پہ ڈال دے گا، یہ استجا ہے۔ جو ایک چادر ہوتی ہے نا احرام کی، تو چادر ایسے پہنی ہوتی ہے، اس کو آپ یہاں سے نکال کے یوں کر لیں، ہے وہی چادر کی نہیں، بغیر چادروں میں گھوم رہے ہو تم لوگ سارے، ٹھیک ہے۔ قبل ذالک، اس سے پہلے، یعنی استجا کرنا ہے سنت امر ہے نا، طواف شروع کرنے سے پہلے۔ فیطوف بالبیت 7 اشواط، اور پھر وہ کیا کرے، بیت اللہ کے 7 چکر لگائے، یعنی طواف کرے۔ ویجعل طوافہ من وراء الحتیم، اور اپنا طواف حتیم کے باہر سے کرے، حتیم کے اندر نہ جائے۔ حتیم وہ جو تھوڑی سی باؤنڈری ہے، دیکھی ہوگی آپ نے، یعنی بیت اللہ کے ساتھ ایک چھوٹی سی اس طرف کر کے ایک دیوار، چھوٹی چھوٹی ایسی گول سی باؤنڈری ہے، اس کو حتیم کہتے ہیں، یہ بیت اللہ کا حصہ ہے، اس کو باہر نکال دیا تھا، ٹھیک ہے نا، تو اس کے اندر نہ جائے، اس کے باہر رہے، ٹھیک ہے۔ وَيَرْمُلُ، اور فی الاشواط الثلاث الاول، اور پہلے 3 چکروں کے اندر رمل کریں۔ رمل کا معنی اس طرح اکڑ کے چلنا، اکڑ کر چلنا، ٹھیک ہے نا، پلوانی دکھانا، یہ رمل کرے پہلے 3 چکروں کے اندر۔ جب کیا ہو جی، رش وغیرہ نہیں ہے، اگر مشکل ہے وہاں پہ تو پھر ایسے ہی چلے۔ وَيَمْشِي فِيمَا بَقِيَ عَلَى حِينَتِهِ، اور باقی 3 چکروں کے اندر اپنی باقی 4 چکروں میں وہ کیا کرے، اپنی ہیت پر چلے۔ وَيَسْتَسْلِمُ الْحَجْرَ، اور حجر اسود کا استلام کرے، كُلَّمَا مَرَّ بِهِ إِنِ اسْتَطَاعَ، جب بھی وہ حجر اسود پر گزرے اگر اس کو طاقت ہو، یعنی ہر دفعہ جب بھی چکر کاٹ کے حجر اسود پہ آئے گا تو استلام کرے گا۔ استلام کا معنی میں بتا دیا کہ بوسہ، ہاتھ رکھ کے بوسہ دے، ٹھیک ہے نا، ہاتھ رکھ کے نہیں بوسہ دے سکتا، کوئی لاٹھی وغیرہ لگا کے بوسہ وہ بھی نہیں کر سکتا، دور سے ہی ہاتھ ایسے کر کے بوسہ دے، استلام کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، بسم اللہ اللہ اکبر، ٹھیک ہے نا، تو یہ پڑھے گا ساتھ اور استلام کرے گا۔ وَيَخْتُمُ الطَّوَافُ بِالِاسْتِلَامِ، اور استلام پر اپنا طواف ختم کرے۔ استلام سے شروع کیا تھا، ایک چکر استلام، پھر 2 چکر، پھر 3، پھر 4، ہر چکر پہ پھر آخر میں پھر استلام کرے، تو 8 استلام ہو جائیں گے، شروع میں بھی اور آخر میں بھی، ٹھیک ہے نا۔ ثم يأتي المقام، پھر وہ مقام ابراہیم کے پاس آئے۔ مقام ابراہیم بیت اللہ کے ساتھ ایک جگہ چھوٹا سا کیبن سا بنا ہوا ہے، جس میں حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کا نشان ہے، وہاں آ کے 2 رکعت پڑھے، واجب طواف کے واجب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ فیصلی عنده رکعتین، تو اس کے پاس 2 رکعتیں پڑھے، او حیث ما تیسر من المسجد، یا جہاں اس کے لیے آسانی ہو مسجد حرام کے اندر، اگر وہاں رش جگہ نہیں ملتی تو کہیں بھی پڑھ لے۔ وہاں جب طواف القدوم، یہ جو طواف کیا نا اس نے آتے ہوئے، اس کو طواف قدوم کہتے ہیں، وہ سنت لیس بواجب، یہ سنت ہے، واجب نہیں ہے۔ ولیس علی اہل مکہ طواف القدوم، مکہ والوں کے ذمہ طواف قدوم نہیں ہے۔ طواف کر لیا اس نے، طواف قدوم ہو گیا، اب کیا کرے گا، ثم یخرج الی الصفا، پھر وہ صفا کی طرف جائے، فیصعد علیہ، اس کے اوپر چڑھے۔ صفا جو ہے پہاڑی کا نام ہے، صفا اور مروہ، جس میں ہم صحیح کرتے ہیں، لیکن اب پہاڑی نہیں ہے وہاں پہ،
اب وہاں پہ پہاڑیاں 3 فلور بنے ہوئے، نیچے جو فلور ہے اس میں پہاڑیوں جو ہے گول سا نشان بنایا، وہ چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں رکھی ہیں، لوگ ایسے جاتے آتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ سمجھے گا ایسا برامڈس ہے، ادھر چلے گئے، جیسے یہاں سے پھر ادھر آ گئے، تو ایک کونے پہ جو ہے وہ صفا ہے، دوسرے پہ کیا ہے مروہ ہے. صفا سے اب شروع کرتے ہیں. اس چکر لگانے کو کیا کہتے ہیں؟ صحیح کہتے ہیں. سو سب پہلے صفا پہ جائے گا. ثم یخرج الی صفا، پھر وہ صفا کی طرف نکلے، یعنی مسجد حرام سے نکل کے صفا پہ آ جائے. فیصعد علیہ، اس کے اوپر چڑھ جائے. اب ظاہر ہے کہ اب چڑھنے والا پہلو نہیں ہے نا، وہاں تک چلا جائے گا. ویستقبل البیت، اور بیت اللہ کی طرف کیا کہیں؟ رخ کرے. ویکبر، تکبیر پڑھے. ویہلل، اور لا الہ الا اللہ کہے. ویصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھے. ویدعو اللہ تعالی لحاجتہ، اور اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت مانگے. ثم ینحت نحو المروہ، پھر وہ نیچے اترے مروہ کی جانب. ویمشی علی ہینتہ، اور اپنی چال پر چلے. ٹھیک ہے نا، عام جیسے لوگ چلتے ہیں اسی طرح چلے. لیکن بیچ میں جو جگہ آئے گی نا، میلین یا حضرین، 2 پٹیاں، ٹھیک ہے نا، اس کے درمیان دوڑے گا وہ، کیونکہ حضرت حاجرہ جو ہے وہاں پہ دوڑی تھی. تو اب آپ جائیں گے تو وہاں پہ انہوں نے سب لائٹیں لگائی ہوئی ہیں، آپ کو نظر آ جائے گی، وہ جگہ ساری روشن سی ہے، تو وہاں سے دوڑیں گے. فَإِذَا بَلَغَ إِلَىٰ بَطْنِ الْوَادِ، جب وہ وادی کے درمیان میں آ جائے. اب یہ وادی تھوڑی، اب سب ختم ہو گیا نا، وادی ادھر بھی پہاڑ تھا، ادھر بھی پہاڑ تھا، پھر یہاں نیچے والی جو جگہ تھی وہ پلین تھی، اس میں وہ دوڑتی تھی. اس کا مراد مطلب کیا؟ بطن وادی ہے، یعنی وادی کا پیٹ، یعنی ہموار جگہ پہ. سعی بین المیلین الاحزرین، تو وہ صحیح کرے گا، صحیح کرے میلین احزرین کے درمیان. اس کا نام میلین احزرین ہے، یعنی 2 سبز پٹیاں. سعین، یعنی دوڑتے ہوئے جائے گا. حتی یأتی المروہ، یہاں تک کہ مروہ پہ پہنچ جائے. فیصعد علیہا، پھر مروہ پہ چڑھ جائے. ویفعل کما فعل صفا، اور ایسے ہی کرے جیسے صفا پہ کیا تھا. صفا پہ کیا تھا؟ تکبیر پڑھی، لا الہ الا اللہ پڑھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھا، دعا پڑھی. ٹھیک ہے نا. وہذا شوط، اور یہ ایک چکر ہے، صفا سے مروہ تک ایک چکر ہے، پھر مروہ سے صفا تک 2 3، اس طریقے سے 7 چکر پورے کرے گا. ویطوف 7 اشواط، وہ 7 چکر پورے کا طواف کرے گا. یبتدئ بالصفا ویختم بالمروہ، یعنی شروع کرے گا صفا سے اور مروہ پہ ختم کرے گا. ثم یقیم بمکہ محرما، پھر وہ مکہ کے اندر مقیم رہے گا احرام کی حالت میں. فیطوف البیت کلما بدا لہ، اور بیت اللہ کا طواف کرتا رہے گا جب بھی اس کو موقع ملے. یہ ابھی حج کے ایام شروع نہیں ہوئے نا، اس لیے وہ مکہ کے اندر طواف وغیرہ کرتا رہے گا. فرمایا کہ وَإِذَا كَانَ قبل یوم الترویح بیوم، کہ جب یوم ترویہ سے پہلے کا ایک دن ہو، یعنی یوم ترویہ جو ہے، یعنی یہاں سے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ یوم ترویہ ہوتے ہیں 8 ذی الحج. ٹھیک ہے نا، 8 ذی الحج جو ہے وہ یوم ترویہ ہے، یعنی 7ویں ذی الحج کو. 7ویں ذی الحج کو کیا کرے گا؟ خطب الامام، امام خطبہ دے گا. جو حج کا امام ہوتا ہے نا، حج میں ایک بندہ امام ہوتا ہے جس کو امام بناتے ہیں. خطبتاً، خطبہ دے گا. یعلم الناس فیہ الخروج الی المنی، وہ لوگوں کو اس میں تعلیم دے گا، بتائے گا منا کی طرف نکلنے کے بارے میں. والصلاۃ بعرفات، اور عرفات میں نماز پڑھنے کے بارے میں. والوقوف، اور اسی طرح وقوف کرنے کے بارے میں. والافاضہ، اور طواف افاضہ کے بارے میں. ٹھیک ہے نا. افاضہ کا معنی جانا، یعنی رہنا اور ٹھہرنا اور پھر واپس جانا. فإذا صلی الفجر یوم الترویہ بمکہ، پس جب وہ نماز پڑھ لے یوم ترویہ کو مکہ کے اندر، یعنی 8 ذی الحج کو جب مکہ میں فجر کی نماز پڑھ لیں گے، تو خرج الی منی، منی کی طرف پھر نکلیں. واقام بہا، اور وہاں ٹھہریں. حتی یصلی الفجر یوم عرفہ، یہاں تک کہ عرفہ کے دن کی فجر پڑھ لیں، یعنی 9 ذی الحج کی، عرفہ کہتے ہیں 9 ذی الحج کو. ٹھیک ہے نا. تو وہاں فجر پڑھ لیں گے. ثم یتوجہ الی عرفات، پھر عرفات کی طرف متوجہ ہو جائیں، یعنی عرفات چلے جائیں. فیقیم بہا، اور وہاں پہ قیام کریں. فإذا زالت الشمس من یوم عرفہ، پھر جب یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحج کو سورج کا زوال ہو جائے، یعنی زوال تک رہیں وہاں پہ، جب وہ ہو جائے تو صلی الامام بالناس الظہر والعصر، تو اب امام دونوں نمازیں اکٹھی پڑھائے، زور اور عصر، اس کو کہتے ہیں جمع. ٹھیک ہے نا. فیبتدئ بالخطبۃ اولا، پہلے وہ خطبہ دے گا، یہ حج کا خطبہ ہے. فیخطب خطبتین قبل الصلاۃ، اور نماز سے پہلے 2 خطبے دے گا. یعلم الناس فیہما الصلاۃ والوقوف بعرفہ والمزدلفہ، اور اس میں وہ لوگوں کو تعلیم دے گا، بتائے گا نماز کے بارے میں، وقوف کرنے کے بارے میں، عرفہ میں کیسے وقوف کرنا ہے اور مزدلفہ میں کتنا وقوف کرنا ہے، یہ احکام بتائے گا، مسائل بتائے گا. ورمی الجمار، اسی طرح رمی جمار کے بارے میں، جو شیاطین کو پتھر مارتے ہیں تو اس کے بارے میں بتائے گا.
والنحر قربانی کے بارے میں بتائے گا، والحلق بال کاٹنے کے بارے میں، ظاہر ہے کہ جب آپ حج کے افعال پورے کر لیتے ہیں پھر بال کاٹنے ہوتے، حلق کرنا ہوتے، وہ طواف زیارینی جو حج کے مسائل آگے آ رہے ہیں اس کو بتائے گا۔ ویصلی بہم الظہر والعصر فی وقت الظہر باذان واقامتین، اور لوگوں کو ظہر اور عصر کی نماز پڑھائے گا ظہر کے وقت میں ایک اذان اور 2 اقامتوں کے ساتھ۔ ومن صلی الظہر فی رحلہ وحدہ، اور جو شخص ظہر کی نماز پڑھ لے اپنے ہی مقام پر اکیلے، یعنی وہ امام کے ساتھ شریک نہیں ہوا، دور تھا، تو صلی کل واحدۃ منہما فی وقتہا عند ابی حنیفہ، تو وہ ہر ایک نماز پڑھے گا اپنے وقت میں، یہ جمع نہیں کرے گا۔ جمع کرنے کی شرائط میں سے ایک شرط یہ کہ آپ امام حج کے پیچھے پڑھ رہے ہو، اگر امام حج کے پیچھے نہیں پڑھ رہے تو پھر آپ نے ہر نماز اپنے وقت میں پڑھنی ہے۔ وقال ابو یوسف محمد، اور فرمایا صاحبین نے، یجمع بینہم المنفرد، منفرد بھی جمع کرے گا، جو اکیلے نماز پڑھنے والے وہ بھی دونوں کو ایک ساتھ پڑھ لے۔ تو بہرحال جب یہ نماز پڑھا دیں گے وہ ظہر کی نماز، ظہر اور عصر امام کیا کر دے گا، پڑھائے گا، تو پھر کیا کرے گا، ثم یتوجہ الی الموقف، پھر وہ موقف کی طرف کیا کرے گا، متوجہ ہو گئے جہاں رکنا ہے، وہ جگہ کون سی، فیقف بقرب الجمر، بقرب الجبل، تو وہ پہاڑ کے بعد جا کے رکے گا، ٹھیک ہے نا۔ یہ عرفات پہاڑ سے مراد جبل الرحمہ ہے، یہ عرفات کے اندر جو ہے ایک پہاڑ ہے جہاں نبی علیہ السلام نے قیام کیا تھا، لیکن پورا عرفات کے اندر قیام کر سکتے ہیں، یہاں پہ قیام کرنا زیادہ بہتر ہے۔ وعرفات کلها موقف الا بطن عرنا، اور پورا کے پورا جو میدان عرفات ہے وہ موقف ہے، ٹھہرنے کی جگہ ہے، سوائے بطن عرنا کے، یہ خاص جگہ یہ اس میں داخل نہیں ہے۔ وینبغی للامام، اور امام کے لیے مناسب یہ ہے کہ یقف بعرفۃ علی راحلتہ، کہ وہ وقوف کرے عرفہ کے اندر اپنی سواری پر، یعنی جس جانور پر گیا وہ اسی پر بیٹھا رہے، ویدعو، اور دعا کرے، ویعلم الناس المناسک، اور لوگوں کو مناسک کی تعلیم دے، حج کے افعال بتائے۔ سواری پہ اس لیے کہ اونچا ہوگا نا، لوگوں کو نظر آئے گا، ہر ایک کو پتہ چلے گا۔ ویستحب، اور مستحب یہ ہے کہ یغتسل قبل الوقوف بعرفہ، کہ وہ غسل کرے عرفہ میں وقوف کرنے سے پہلے۔ غسل کرنا مستحب ہے، لیکن نہیں بڑا مشکل کام ہے، تو بہت نہ رش ہوتا ہے، لیکن بہرحال کسی کو موقع ہو تو کر لے۔ وَيَجْتَهِدُ فِي الدُّعَاء، اور دعا میں خوب کوشش کرے، خوب مانگے۔ فَإِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، پھر جب سورج غروب ہو جائے، أَفَاضَ النَّاسُ وَالْإِمَامُ مَعَهُ، تو لوگ چل پڑیں، امام چل پڑے اور لوگ بھی اس کے ساتھ چل پڑیں، عَلَى حِینَتِهِمْ، اپنی چال پر، حَتَّى يَأْتُوا الْمُزْدَلِفَةَ، یہاں تک کہ مزدلفہ آ جائیں۔ سورج جب غروب ہوں گے تو عرفات سے نکل پڑیں اور مزدلفہ آئیں۔ فَيَنزِلُونَ بِهَا، اور وہاں جا کے اتریں، وہاں قیام کریں۔ والمستحب، اور مستحب یہ ہے کہ ان ينزلوا بقرب الجبل الذي عليه الميقدة يقال له قزح، مستحب یہ ہے کہ وہ اتریں، یعنی وہ قیام کرے اس پہاڑ کے قریب جس کے اوپر کیا ہے، میقدہ ہے، جس کو قزح کہا جاتا ہے۔ اصل میں یہ کوئی پہاڑ ہے وہاں پہ، ٹھیک ہے نا جی، تو میقدہ اصل میں زبان جاہلیت میں لوگ اس کے اوپر آگ لگاتے تھے، اب تو میرے خیال میں یہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا، خاص جگہ کہ وہاں پہ وہ کیا کر لیں، رک جائیں، ٹھیک ہے۔ اس کو یعنی ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے ان پہاڑوں میں سے، یعنی وہاں پہ جو ڈیریاں سے بنی ہوئی ہیں اس میں چھوٹی سی جگہ ہے، ٹھیک ہے نا، اس پہ زمانہ جاہلیت کے اندر وہ آگ لگایا کرتے تھے، اس لیے اس کو میقدہ بھی کہتے ہیں، میقدہ کا معنی آگ لگانے کی جگہ، ٹھیک ہے، اس کو قزح کہتے ہیں، اس پہاڑ کا نام قزح ہے، قزح۔ وَيُصَلِّي الْإِمَامُ بِالنَّاسِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ فِي وَقْتِ الْعِشَاء، اب امام کیا کرے گا، لوگوں کو نماز پڑھائے گا مغرب اور عشاء کی، عشاء کے وقت میں، بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ، ایک اذان اور ایک اقامت کے ساتھ، اب 2 اقامتیں نہیں ہیں۔ وَمَنْ صَلَّى الْمَغْرِبَ فِي الطَّرِيقِ، اور جو شخص مغرب کی نماز راستے میں پڑھ لے، لم يجوز عند ابی حنیفہ و محمد، تو یہ جائز نہیں ہے امام ابو حنیفہ اور امام محمد کے ہاں، کہتے ہیں نماز اس طرح کرنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، امام یوسف کہتے ہیں کہ نماز جائز ہو جائے گی۔ فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى الْإِمَامُ بِالنَّاسِ الْفَجْرَ بِغَلَس، پھر جب فجر طلوع ہو جائے، یہ حج کا تیسرا دن ہوگا نا، ٹھیک ہے، یعنی اب 10 ذی الحجہ ہو گئی ہے، تو اب امام کیا کرے گا، صلی الامام بالناس الفجر، تو امام لوگوں کو نماز پڑھے فجر کی، بغلس، اندھیرے میں، ثم وقف الامام، پھر امام وقوف کرے مزدلفہ میں، ووقف الناس معه، اور لوگ بھی اس کے ساتھ وقوف کریں، ان رکے رہیں، والمزدلفہ كلها موقف الا بطن محصر، اور مزدلفہ پورے کا پورا جو ہے وہ موقف ہے، رکنے کی جگہ ہے، سوائے کس کے، بطن محصر، اس کو وادی محصر بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔
اچھا جی، راشی والے نے لکھا ہے کہ اس کو جو ہے وہ مفسر اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں پہ شیطان جو تھا نا وہ حسرت کے ساتھ کھڑا ہو گیا تھا جب ابراہیم علیہ السلام کو روک رہا تھا، وہ انہوں نے قربانی کی، تو اس لیے بہرحال بطن محسر یہاں پہ نہ رکی۔ ثم افاض الامام والناس معه قبل طلوع الشمس حتى ياتوا منى، پھر امام چل پڑے اور لوگ بھی اس کے ساتھ ہوں سورج طلوع ہونے سے پہلے یہاں تک کہ وہ منی آئیں۔ فیبتدئ بجمرۃ العقبہ، اب وہ کیا کریں، ابتدا کریں جمرہ عقبہ سے۔ بڑا یہ جو جمرہ عقبہ ہے یہ شیطان ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو کیا کریں گے، وہ کنکریاں ماریں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، فیرمیہا من بطن الوادی بسبع حصیات، پس وہ وادی کے پاس سے اس کو کنکریاں ماریں گے، 7 کنکریاں، مثل حصات الحذف، جیسے کہ حذف کہتے ہیں چھوٹی اس کو کنکری کو، ٹھیک ہے نا، چھوٹی چھوٹی کنکریاں کیا کریں گے، وہ اس کو ماریں گے۔ وَيُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ، اور ہر کنکری کے ساتھ وہ تکبیر پڑے گا، وَلَا يَقِفُ عِندَهَا، کھڑا نہیں ہوگا، چلتا رہے گا۔ وَيَقْطَعُ التَّلْبِيَّةَ مَعَ أَوَّلِ حَصَاةٍ، اور تلبیہ چھوڑ دے گا پہلی کنکری مارنے کے ساتھ۔ تلبیہ تو پڑھتے رہتے ہیں نا حاجی، لبیک اللہم لبیک، لیکن جب کنکری مارنے لگے گا تو تلبیہ چھوڑ دے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ پہلے دن اس نے صرف ایک شیطان کو مارنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب بات سمجھ آ رہی ہے، اب آپ لوگ جائیں گے تو باقی باتیں وہاں سمجھ آئیں گی، بات چیزیں سمجھ نہیں آ رہی۔ ثم يذبح ان احب، اب اس نے کنکریاں مار دی نا، شیطان کو کنکریاں مار دی، اب کیا کرے گا، جانور ذبح کرے گا، پھر وہ ذبح کرے گا چاہے۔ ثم يحلق او يقصر، اس کے بعد جب قربانی ہو گئی اب کیا کرے گا، حلق کرے گا یا قصر کرے گا۔ حلق کہتے ہیں بال مونڈنا، قصر کہتے ہیں بال کو کاٹنا۔ اگر بال بڑے ہیں تو 1 انچ سے بڑے ہیں تو 1 انچ تک کاٹنا ضروری ہے، پورے سر کے چوتھائی بال، ٹھیک ہے نا، پورے عرصے سے تو لوگ پورے کاٹتے ہیں، کم سے کم چوتھائی کاٹنا ضروری ہے۔ والحلق افضل، لیکن حلق زیادہ بہتر ہے۔ وقد حل له كل شيء، اب جب اس نے قصر کر لیا، حلق کر لیا، اب اس کی ہر چیز حلال ہوگی، احرام ختم ہو گیا، الا النساء، سوائے بیوی کے، بیوی کے پاس نہیں جا سکتا، نہیں تب جائے گا جب وہ طواف زیارت کر لے گا، ٹھیک ہے نا۔ ثم ياتي مکہ من یومه ذلك، پھر وہ اسی دن مکہ چلائے، او من الغد، یا اگلے دن چلائے، او من بعد الغد، یا اس کے بعد آئے، فیطوف بالبیت طواف الزیارہ، اور کیا کرے، طواف زیارت کرے، 7 اشواط، 7 چکر، حج کا رکن ہے، اچھا بڑا۔ فاذا كان سعى بین الصفا والمروہ عقب طواف الوداع، اگر وہ صحیح کر چکا ہو صفا اور مروہ کے درمیان طواف قدوم کے بعد، لم یرمل، تو اب رمل نہ کرے، لہذا طواف، اس طواف کے اندر، ولا سعی علیہ، اس پہ کوئی صحیح بھی نہیں ہے۔ جب وہ آئے تھے نا شروع میں اس نے طواف کیا تھا، تو طواف اگر اس نے بعد اس کے صحیح بھی کر لی تھی تو اب اس کے ذمے اس طواف کے بعد دوبارہ حج کی صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور رمل بھی اس کے اندر نہ کرے۔ رمل کہتے ہیں اکڑ کر چلنے کو، ٹھیک ہے نا۔ فإذا كان سعى بين الصفا والمروة عقيب الطواف القدوم لم يرمل حد في هذا الطواف ولا سعي عليه، فإن لم يكن قدم السعي، اگر اس نے صحیح پہلے نہیں کی، صحیح کو مقدم نہیں کیا، تو رمل فی هذا الطواف، تو اس طواف میں رمل کرے، ويسعى بعده، اور اس کے بعد سعی بھی کرے، علامہ قدمناه، جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کر دیا۔ وقد حل له النساء، اب اس کے لیے بیوی بھی حلال ہوگی، طواف زیارت ہو گیا، اب بیوی بھی حلال، مکمل طور پہ احرام سے وہ کی پابندیاں ختم ہو گئی۔ وهذا الطواف هو المفروض في الحج، اور یہ جو طواف زیارت ہے یہ حج میں فرض ہے، تو یہ نہیں کرے گا حج نہیں ہوگا۔ اچھا، ويكره تاخيره عن هذه الايام، اور مکروہ ہے طواف کو مؤخر کرنا ان دنوں سے، یہ جو قربانی والے دن ہیں ان کے بعد اس سے مؤخر کرنا مکروہ ہے۔ لأنه موقت، اوپر لکھا ہے لأنه موقت بها فلا يؤخر، اس سے کہ اس کا وقت ہے، اس سے مؤخر نہ کرے۔ فإن أخره عنها، اگر اس نے اس سے مؤخر کر دیا، یعنی کیا کہتے ہیں 10 11 12 میں نہیں کیا، تو لزمہ دم عند ابی حنیفہ، تو اس پر دم لازم ہو جائے گا۔ دم کہتے ہیں جانور کو ذبح کرنا۔ وقال، صحابہ فرماتے ہیں لا شیء علیہ، اس پر کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ ثم يعود الى منى، پھر اب طواف زیارت کر لیا نا، اب دوبارہ منی واپس آ جائے، فیقیم بها، اس میں قیام کرے۔ فاذا زالت الشمس من اليوم الثاني من ایام النحر، جب ایام نحر کا دوسرے دن کے سورج کا زوال ہو جائے، ایام النحر 10 پہلا دن ہے اور 11 دوسرا دن ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی 11 ذی الحج کو جب کیا ہو جائے، سورج کا زوال ہو جائے، تو اب رمل جمار الثلاث، تب تینوں شیاطین کو مارے، وہاں 3 شیاطین بنے ہوئے، ستون بنائے انہوں نے، ٹھیک ہے نا۔ یبتدی باللتی تلی المسجد،
وہ ابتدا کرے اس سے جو مسجد کے ساتھ ہے، مسجد خیف کی طرف ہے۔ فیرمیھا بسبع حصیات، اس کو 7 کنکریاں مارے، یکبر مع کل حصات، ہر کنکری کے ساتھ تکبیر پڑھے، اللہ اکبر۔ ثم یقف عندها، پھر اس کے پاس کھڑا رہے، فیدعو، دعا کرے۔ ثم یرمی التی تلیھا مثل ذلک، پھر اس کو مارے جو اس کے ساتھ اسی طرح 7 کنکریاں مارے اور ہر کنکری پہ اللہ اکبر کہے۔ ویقف عندها، اس کے پاس کھڑا رہے۔ ثم یرمی جمرۃ العقبہ، پھر وہ آخری بڑے شیطان کو مارے، یہ سب سے بڑا شیطان ہے، ٹھیک ہے نا، جس کو پہلے دن بھی مارا تھا۔ ولا یقف عندها، اب یہاں پہ کھڑا نہ ہو، کیونکہ اس کے بعد جس رمی کے بعد دوسری رمی ہے نا، وہاں تو کھڑا ہو کے دعا کرے، تو اس رمی کے بعد رمی نہیں ہے، وہ آخری ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کے بعد کھڑا نہیں ہونا۔ فاذا کان من الغد، جب اگلا دن ہو جائے 12، رمل جمار الثلاث بعد زوال الشمس کذالک، تو اس میں بھی تینوں شیطان کو مارے سورج کے زوال کے بعد اسی طرح۔ فاذا اراد ان يتعجل النفر الى مکہ، اور اگر اس کو ارادہ ہو کہ وہ جلدی جائے، نکلنے کا جلدی ارادہ ہو، تو پھر وہ مکہ کی طرف جا سکتا ہے۔ وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ، اور اگر وہ چاہے تو وہاں قیام کر لے، رمل جمار الثلاث فی اليوم الرابع، تو چوتھے دن بھی وہ رمی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی 13 کو بھی رمی کر سکتا ہے بعد زوال الشمس کذالک، سورج کے زوال کے بعد۔ لیکن چوتھے دن کی رمی جو ہے فإن قدم الرمی فی هذا اليوم قبل الزوال بعد طلوع الفجر، لیکن اگر چوتھے دن کی رمی اس نے پہلے کر لی، شیاطین کو مار لیا زوال سے پہلے، سورج طلوع فجر کے بعد، جعل عند ابی حنیفہ تھا، تو امام حنیفہ کے یہاں جائز ہے، وقال لا يجوز، صاحبین کہتے ہیں جائز نہیں ہے، وہ کہتے ہیں زوال کے بعد ہی کرے گا۔ وَيُكْرَهُ أَن يُقَدِّمَ الْإِنسَانَ ثَقْلَهُ إِلَى مکہ، اور مکروہ ہے کہ انسان اپنا سامان پہلے بھیجے مکہ کی جانب، وَيُقِيمَ بِهَا، اور خود منا میں مقیم رہے، حتی یرمی، یہاں تک کہ رمی کر لے، یعنی ایسا نہ کرے۔ فَإِذَا نَفَرَ إِلَى مَكَّةَ نَزَلَ بِالْمُحَصَّب، اور جب وہ نکل پڑے مکہ کی جانب تو نزل بالمحصب، تو محصب میں قیام کرے، ٹھیک ہے نا، یہ بھی جگہ کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو جگہ ہے نا، اس طرح سے آپ کو نہیں پتہ چلیں گی، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر۔ ثم طاف بالبیت 7 اشواط لا يرمل فيها، اب کیا کرے، پھر طواف کرے بیت اللہ کا 7 چکر، اس میں رمل نہ کرے۔ فهذا طواف الصدر، یہ طواف صدر ہے، وهو واجب، نہیں واجب ہے، الا على اہل مکہ، سوائے اہل مکہ کے، اس پہ اہل مکہ پہ نہیں ہے۔ ثم يعود الى اهله، پھر وہ اپنے گھر کی طرف لوٹ جائے۔ فاذا لم يدخل المحرم مکہ، اور اگر محرم مکہ میں داخل نہ ہو، وہ توجہ الى عرفات، اور سیدھا عرفات چلا جائے، ووقف بها، اور وہاں وقوف کر لے، لاما قدمنا ہو، جیسے ہم نے بیان کر دیا، سقط عنہ طواف القدوم، تو اس سے طواف القدوم ساقط ہو جائے گا، ولا شیء علیہ، اس پہ کوئی چیز نہیں آئے گی، لترکی، اس کو چھوڑنے کے ساتھ۔ مکہ میں داخل نہیں ہوا، ڈائریکٹ کیا کہاں چلا گیا، طواف عرفات چلا گیا، ٹھیک ہے نا، عرفات باہر ہے سر میں نا، حدود عرب سے، ٹھیک، تو پھر اس پہ طواف قدوم نہیں ہے جو شروع میں اس نے کیا تھا۔ ومن ادرک الوقوف بعرفۃ ما بین زوال الشمس من یوم عرفۃ الى طلوع الفجر من یوم النحر فقد ادرک الحج، اور جس نے پا لیا وقوف کو، وقوف عرفہ کو پا لیا، ما بین زوال الشمس، سورج کے زوال کے بعد سے لے کے، یعنی یوم عرفہ کے دن جو سورج کا زوال ہے 9 ذی الحج کا، الى طلوع الفجر، سورج کے طلوع ہونے، فجر کے طلوع ہونے تک، یوم نحر، یعنی 9 اور 10، 9 کو وقوف شروع ہوتا ہے زوال کے بعد سے لے کے 10 کی صبح صادق تک، اگر اس نے یہ وقت پا لیا، تھوڑا سا وقت بھی پا لیا، فقط ادرک الحج، تو اس کو حج مل گیا۔ ومن اجتاز بعرفۃ وهو نائم، اور جو گزرا عرفہ پر جبکہ وہ سویا ہوا تھا، گاڑی میں تھا اور گاڑی جا رہی تھی، او مغمى علیہ، یا بے ہوش تھا، او لم يعلم انها عرفات، یا اس کو پتہ نہیں تھا کہ عرفات میں، اجزاہ ذلك عن الوقوف، تو یہ بھی وقوف سے کافی ہو جائے گا، تب بھی ہم اس کو وقوف شمار کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور بات سمجھ آ رہی ہے، جو وقوف عرفہ ہے، عرفات میں رہنا، یہ فرض ہے، حج کا بڑا فریضہ ہے، یہ رکن ہے، اسی طرح زیارت رکن ہے، اس کے بغیر حج نہیں ہوگا۔ والمراد فی جمیع کل ذلك كالرجل، والمرأة فی جمیع ذلك كالرجل، اور عورت ان تمام مسائل میں مرد کی طرح ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ غیر انها لا تکشف راسها، سوائے اس کے کہ اپنا سر نہ کھولے، وتکشف وجهها، چہرہ کھولے، مرد کے لیے تو سر چھپانا جائز نہیں ہے نا، عورت سر چھپائے گی۔ ولا ترفع صوتها بالتلبیہ، اور عورت جو ہے اپنی آواز اونچی نہ کرے تلبیہ پڑھتے ہوئے۔ ولا ترمل فی الطواف، اور طواف میں رمل کرے، اکڑ کے نہ چلے۔ ولا تسعى بین المیلین الاحزرین، اور نہ صحیح کرے، دوڑے میلین احزرین کے درمیان، جو صفا اور مروہ کے درمیان جاتے ہیں تو مخصوص مقام جہاں پہ رمل کرتے ہیں، وہ یہ کام نہ کرے۔ ولا تحلق، اور حلق بھی نہ کرے، ولکن تقصر، بلکہ قصر کرے۔ یہ کچھ احکامات ہیں
جس میں عورت کا مرد سے کیا ہے